اور میں ان کی کسی طرح بھی کسی بھی بیماری کا مذاق نہیں اڑا رہی. میں صرف ایک صحت مند شخص جو بیٹھ کر بہتان، الزام اور جھوٹ بولتا ہے اور صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ آج میرا وہ بیانیہ جو میں پچھلے 6 ماہ سے عوام کو بے وقوف بنا رہا تھا، حقیقی آزادی مارچ کا مقصد موصوف کہہ رہے تھے کہ عوام کو سمجھ آ گئی ہے. حقیقی آزادی مارچ کا مقصد نہیں، لیکن آپ کا مقصد عوام کو ضرور سمجھ آ گیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب عوام پاگل نہیں ہے، بھیڑ بکریاں نہیں ہے اور بے وقوف نہیں ہے. اور جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، اس وقت عمران خان صاحب نے کہا کہ امریکی سازش ہو گئی ہے، رجیم چینج ہو گئی ہے، میرے خلاف امریکہ نے سازش کر کے ایک امپورٹڈ حکومت لے آئے ہیں اور اس کے اوپر سے پاکستان کو سے غلامی کو بچانا ہے اور حقیقی آزادی دلانی ہے. اور آج بھی جو ان کا لانگ مارچ، جو کہ میں نے پہلے کہا کہ جو ورک فرام ہوم میں ہے اور حقیقی آزادی دلانی ہے، اور آج بھی جو ان کا لانگ مارچ، جو کہ میں نے پہلے کہا کہ جو ورک فرام ہوم میں تبدیل ہو گیا ہے، اس کے اندر بھی اس کا عنوان بھی حقیقی آزادی مارچ ہے. اور ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، یہ ایک ایسا شخص ہے جو بھیس بدلتا ہے، روپ بدلتا ہے جھوٹ بول کر. یہ ایسے بھیس بدلتا ہے، ایسا بہروپیہ ہے کہ جھوٹ بول کر یہ سمجھتا ہے کہ عوام ان کے جھوٹوں میں آ جائے گی. آج سب سے بڑا سوالیہ نشان عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے، آج سب سے بڑا سوالیہ نشان ان لوگوں پہ ہے جو عمران خان صاحب کی بات پر یقین کرتے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، آئینی طریقے سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عدم اعتماد کی تحریک آئی. ان کے ایلائز نے ان کے خلاف ووٹ دیا، ان کے پارٹی کے ممبران نے ان کے خلاف ووٹ دیا، یہ جانتے ہوئے کہ ہم ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے بند کمرے میں ووٹ آف نو کانفیڈنس، عدم اعتماد کی تحریک کیونکہ کامیاب ہو رہی تھی، انہوں نے آرمی چیف کو بند کمرے میں آفر دی تا حیات تعیناتی کر کے ان کو ایکسٹینشن دینے کی. اور باہر کمرے سے باہر کیا کہتے ہیں موصوف؟ کمرے سے باہر کہتے ہیں کہ وہ میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، وہ کہتے ہیں جانور ہوتا ہے نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیابی کی طرف جاری ہوتی ہے، ان کا سپیکر اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو جمع کرتا ہے. یہ وہ لوگ بات سنیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ہم موو کرتے ہیں ایز اپوزیشن، ان کا سپیکر اس کو نیشنل اسمبلی میں جمع کرتا ہے، اس کے بعد اس کے بحث کرنے کی مہلت دیتا ہے، اس کے بعد اس کو سبمٹ کرا کر اس پہ ووٹنگ کی اجازت دیتا ہے. اور ووٹ والے دن جس وقت بند کمرے میں آرمی چیف نے آپ کی بات نہیں مانی اور آپ کو یقین ہو گیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ ویڈیو دیکھیں آپ، اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں. میرے پاس جو خط ہے یہ ثبوت ہے، مداخلت کی گئی، سازش کی گئی، بیرونی سازش، کوئی بین الاقوامی بیرونی ہاتھ بھی شامل ہے. وزیراعظم عمران خان کی زیر اجلاس ہوا، کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی ہے. کیا بیرون ملک کی مدد سے رجیم چینج کی جا سکتی ہے پاکستان میں؟ قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں ایوان کی کارروائی فروغ کی جاتی ہے. میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو ایڈوائز بھیج دی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں. میں آج اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کی اس کی ہیئرنگ کریں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بیرونی سازش کا الزام نامکمل، ناکافی اور غیر نتیجہ خیز قرار دے دیا. اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، صدر اور وزیر اعظم نے 3 اپریل کو آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کی. قومی اسمبلی کو بحال کر دیا گیا ہے. اسپیکر کو اسمبلی کا اجلاس بلانے کا حکم دیا گیا ہے. گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کا حمزہ شہباز کی کابینہ سے حلف نہ لینے کا فیصلہ. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس. ذمہ دار اداروں نے قومی سلامتی
سلامتی کمیٹی کو واضح بتایا کہ انہیں عمران حکومت کے خلاف کسی بیرونی سازش یا دھمکی کے ثبوت نہیں ملے. اس سازش کو ہم نہ روک سکے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اسلام آباد میں اب مارچ کریں گے. لانگ مارچ نہیں ہو سکتا ہے. ہم اسپیشلسٹ ہیں مارچز کے. ملک ہی بند ہو جائے گا. امریکہ کی غلامیاں وہ ہمیں منظور نہیں ہے کہ امریکہ کی غلامیاں وہ ہمیں منظور نہیں ہے. اب ہم نے صرف کھیلنا نام نہیں لینا. ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک اقتدار سے نکالنے کا الزام عمران خان کا میگا یو ٹرن سامنے آ گیا. عمران خان نے کہا کہ امریکی سازش کا معاملہ ختم ہو چکا. برطانوی اخبار کو انٹرویو میں سائفر کا بیانیہ ماضی کا حصہ قرار دے دیا. کہا اب میں امریکہ پر الزامات نہیں لگاتا. عمران خان امریکی سازش کے بیانیے کو پیچھے چھوڑ کر امریکہ کے ساتھ پھر سے اچھے تعلقات قائم کرنے پر تیار ہیں. Absolutely not. یہ ساری گفتگو ایک ہی شخص کر رہا ہے اور اسی بہروپیے کی بات میں آپ لوگوں سے کر رہی تھی جو جھوٹ بول کر بھیس بدلتا ہے اور عوام کو اور ان لوگوں کو جو اس کی بات سنتے ہیں ان کو بھیڑ بکریاں بے وقوف اور پاگل سمجھتا ہے. ایبسلیوٹلی ناٹ. غلامی، حقیقی آزادی. اور ابھی کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ ڈرتے ہیں کہ سپر پاور ان سے ناراض نہ ہو جائے. اور یہی شخص جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے لگتی ہے تو کہتا ہے میں ملک بند کر دوں گا. اسپیکر سے، ڈپٹی اسپیکر سے آئین شکنی کراتا ہے. سائفر جو خط آتا ہے خود کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے. اس کے بعد اسمبلی توڑتا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کہ انہوں نے غلط اسمبلی توڑی، انہوں نے آئین شکنی کی، اسپیکر سے کرائی، ڈپٹی اسپیکر سے کرائی، وزراء سے کرائی، صرف اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنے کے لیے. اور پھر اس کے اوپر اس کے ساتھ 6 مہینے ایک مہم چلاتا ہے. اس مہم کے اندر آرمڈ فورسز، عدالتیں، میر جعفر صادق، جانور، یہ ساری گردان کرتا ہے. ملک کو آگ لگانے کی بات کرتا ہے، ملک کو تقسیم کرنے کی بات کرتا ہے. اور اس کے پیچھے اس سائفر کے ساتھ ملکی مفادات کو بیچنے کی بات کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے. اور ابھی موصوف فورن پالیسی پہ گفتگو کر رہے تھے. اس کا بھی میں بتاتی ہوں، فورن پالیسی کا جنازہ جو نکال کر گئے ہیں 4 سال، اس کے اوپر بھی میں بھی آتی ہوں. اس کے بعد نہ صرف وفاق میں یہ کرتا ہے بلکہ پنجاب میں بھی یہی کرتا ہے. آئین شکنی کراتا ہے، اسپیکر سے کراتا ہے، ڈپٹی اسپیکر سے کرانے کی کوشش کرتا ہے، گورنر سے کراتا ہے، کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو رہی تھی. اور آج جس وقت امریکہ سے معافیاں مانگنے، ترلے منتیں کی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں اٹ از اوور اینڈ اٹ از بیہائنڈ می. یہ شخص ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والا شخص. مجھے تو ترس آتا ہے جنہوں نے اپنی گاڑیوں پہ وہ سٹکر لگائے تھے ایبسلیوٹلی ناٹ کے اور حقیقی آزادی کے، ان کو تو مشورہ دے دیں کہ سٹکر کون سا لگانا ہے. اب عمران خان صاحب، اٹ از ناٹ اوور اینڈ اٹ از ناٹ بیہائنڈ اس. اٹ از ان فرنٹ آف اس اینڈ یو ول ہیو ٹو آنسر. اٹ از ایبسلیوٹلی یس ناؤ، کیونکہ آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور یہ تمام بیانیہ حقیقی آزادی کا شور وہ چور مچا رہا تھا جس نے حرم شریف کی جو عکس تھا اس کی گھڑی کوڑیوں کے دام بیچی. عوام کے سامنے مدینہ کی ریاست بنانے کی بات کرتے ہیں، کانوں کے اندر اسلامک ٹچ دینے کی بات کرتے ہیں، اور پیچھے دروازے سے وارداتیں ڈال کے توشہ خانہ میں دکان لگائی ہوئی تھی اور وہاں توشہ خانہ کی گھڑیوں کی غلط ایویلیویشن کر کے ان کو خریدے بغیر بیچ کے، یہ گھڑی جو انہوں نے بیچی اس کو خریدنے کے پیسے توشہ خانہ میں جمع نہیں کرائے تھے جس وقت یہ گھڑی بیچ رہے تھے. ہماری گھڑی تو ہمیں وقت بتاتی ہے، عمران خان کی گھڑی نے عمران خان کی اوقات بتائی ہے. اور آپ 38 گھنٹے ہو گئے آج. اگر آپ کی قانونی مشاورت بات، آپ یو اے کی عدالت اور یو کے کی عدالت کیوں جا رہے ہیں؟
آپ رسیدیں دے دیں. آپ اتنا جو وکیل وہ بھی پیسے جو آپ نے یہاں سے لوٹے ہیں وکیلوں کی اس پہ لگائیں گے فیسوں پہ, تو آپ ایک کام کریں, آپ یو اے کی عدالت اور آپ یو کے کی عدالت کیوں جا رہے ہیں؟ ایف آئی اے میں کیس ہے, آج سنا ہے میں نے نیب میں شاید کیس چلا گیا ہے توشہ خانہ کا, اور اس کو بھی چھوڑیں. ابھی آپ جو ورک فرام ہوم کر رہے تھے ٹی وی سکرینز کے اوپر, وہاں بیٹھ کے دکھائیں عوام کو کہ جی یہ رسیدیں ہیں, یہ میں نے گھڑی ویلیویشن کرائی ہے, یہ میں نے گھڑی بیچی ہے, اس شخص کو بیچی ہے, ساتھ اس شخص کو بٹھائیں, معاملہ ختم. کیونکہ آپ نے گھڑی چوری کی, کیونکہ اس وقت آپ نے توشہ خانہ میں پیسے جمع نہیں کرائے تھے, آپ نے عمر فاروق کو گھڑی بیچی. آپ کے ہینڈلرز نے, جن کا نام شہزاد اکبر صاحب ہے اور فرا گوگی صاحبہ ہے, وہ گھڑی لے کر گئے. انہوں نے وہاں اس کا سودا کیا, وہاں نیگوسیشن کی. اس کے بعد وہ جو گھڑی کی مالیت کے پیسے جو نیگوشیٹ ہوئے آپ کے ہینڈلرز نے کیے, اس کو آپ کیش کی صورت میں چارٹرڈ پلین کے ذریعے پاکستان منی لانڈر کر کے آئے تھے, بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے چندے کے پیسے منی لانڈر کیے فورن فنڈنگ کے ذریعے, جس کا آپ نے آج تک جواب نہیں دیا. اپنے پہ الزام لگے تو کہتے ہو میں یو اے ای اور یو کے جاؤں گا, دوسروں پہ جھوٹے الزام لگا کر ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا. اور آج جو تبصرہ کر رہے تھے چور کا, تو 4 سال آپ کی حکومت تھی, آپ نے ان سب کو جیلوں میں ڈالا تھا. آپ نے نہ صرف شہباز شریف, نواز شریف, مریم نواز, بلکہ مسلم لیگ نون کی قیادت, پیپلز پارٹی کی قیادت, سب کو جیلوں میں ڈالا, ان کے بچوں کو جیلوں میں ڈالا, ان کی بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالا, ان کی بہنوں کو جیلوں میں ڈالا. 40 سال کا حساب مانگا, اور آپ کے ہی دور نے عدالتوں نے ان کو بیلز دیں, آپ کے اپنے دور میں. کیونکہ نیب, آپ ابھی کہہ رہے تھے نیب میرے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس نیب نہیں تھا, آپ کے پاس نیب کی ویڈیو تھی جس کو آپ نے بلیک میل کیا تھا, اور اس کے ذریعے بھی پوری ریاستی طاقت کو استعمال کیا. یہاں ایسٹ ریکوری یونٹ کو بنایا وہ شہزاد اکبر صاحب کی سربراہی نے, جنہوں نے ایسڈ میکنگ مشین بنایا وزیر اعظم ہاؤس کو. آپ الزام کس شکل اور کس منہ سے لگاتے ہیں؟ آپ نے 40 سال کے حساب لیے ہیں, ایف آئی اے نے لیے, نیب نے لیے, لوگوں نے اپنی رسیدیں دی ہیں. آپ کی طرح رسیدوں کے بدلے دھمکیاں, گالیاں, بہتان بازی اور الزام تراشی نہیں کی. آج آپ کس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں؟ جن کو جیلوں میں رکھا تھا, جن پہ کیسز جھوٹے بنائے تھے. انہوں نے تو اس وقت نہیں کہا تھا کہ ہم جیل نہیں جاتے, ہم حساب نہیں دیتے. اور اس کے بعد 4 سال, ابھی کہہ رہے تھے انصاف اگر سستا ہوگا تو عوام خوشحال ہوگی. جو سستا انصاف اور انصاف کی بات کر رہے, 4 سال حکومت میں تھا, اور ابھی بھی 10 سال سے خیبر پختونخوا کی حکومت ان کے پاس ہے, جہاں احتساب کمیشن 10 سال سے بند ہے. یہ ان لوگوں کے لیے سننا بہت ضروری ہے کہ جو شخص انصاف کی بات کر رہا ہے, جہاں اس کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, وہاں 10 سال سے جب سے ان کی حکومت ہے احتساب کمیشن بند ہے, اس کو تالا لگا ہوا ہے. پنجاب کے اندر آپ کی حکومت ہے, دیں انصاف لوگوں کو. وہاں آپ کہتے ہیں کہ میں پرائیویٹ ہسپتال سے میڈیکل لیگل کراؤں گا اور میری ایف آئی آر میری مرضی سے میرے ناموں کے مطابق کاٹی جائے. تو پھر پنجاب کے اور پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی ہسپتال سے میڈیکل لیگل کرائے, اور اس کے پاس بھی یہ اختیار ہونا چاہیے کہ جس شخص کا وہ نام لے اس شخص کا نام ثبوت کے بغیر اس ایف آئی آر میں درج ہونا چاہیے. پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, خیبر پختون میں آپ کی حکومت ہے. لائیں قانون میں ترمیم اور دیں یہ حق سب پاکستان کے شہریوں کو, تب بات کریں کہ انصاف جب ہوتا ہے تو عوام خوشحال ہوتی ہے. آج آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی منشا, آپ کی طاقت, آپ کی ضد, آپ کا تکبر ہو اور آپ کی مرضی پہ قانون چلے, ایسا نہیں ہو سکتا. اور آپ کہتے ہیں کہ جس شخص کا میں نام لوں
جن جن کو میں اپنے قتل کے مقدمے میں نامزد کروں اس کی ایف آئی آر کٹ جائے. کیوں؟ آپ ثبوت لائیں. اب اپنے اوپر الزام آئے, اپنے اوپر ثبوت آئیں, تو میں یو اے ای اور یو کے جا کے حساب کراؤں گا. وہ بھی 38 گھنٹے ہو گئے, اعلان نہیں ہوا ابھی تک کہ کس عدالت میں جانا ہے. شہباز شریف نے آپ پہ حتیٰ کہ عزت کا ڈیفیمیشن کا سوٹ کیا ہوا ہے. 6 سال ہو گئے عدالت میں پیش نہیں ہوتے. عمران خان صاحب, آپ کس منہ سے آپ لوگوں پہ ڈیفیمیشن کا کیس کریں گے؟ بات مختصر ہے. توشہ خانہ سے گھڑی چوری کی, اس کو ویلیویٹ کرایا سستا غلط پالیسی کے تحت, اس کو پیسے جمع کرائے بغیر بیچنے بھیج دیا فرا گوگی کے ہینڈلر 1 کے ہاتھ. ہینڈلر 2 بیٹھ کر فونوں کے اوپر نیگوشیٹ کر رہا تھا گھڑی کے بارے میں. وہاں گھڑی بیچی اور اس گھڑی کو بیچ کر کیش پیسے لے کر آئے جو کہ ڈکلیئر نہیں کیے, اور اس کے بعد کہتے ہیں میں نے تو کتنے کی بیچ دی تھی, 5 کروڑ کی اسلام آباد میں لکھی ہوئی درخواست کے ساتھ. مطلب موصوف یہ کہہ رہے ہیں میں نے گھڑی بیچ دی ہے, اس کی رسید نقلی بنوا لی ہے. تو وہ جو وہاں گئی عمر فاروق کے ہاتھ میں گھڑی ہے وہ کہاں سے آئی ہے جی؟ وہ گھڑی پوری دنیا میں ایک گھڑی ہے جو کہ ان کو بطور وزیر اعظم ملی تھی. اور آپ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ میری حکومت آئے؟ اب ان کی حکومت آئے تو یہ شکل وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھی ہو تو ان پہ کس ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے یقین کرنا ہے اور ان کے اوپر کس نے ان سے بات کرنی ہے؟ اور فورن پالیسی کی بات کرتے ہیں. فورن پالیسی جس جگہ جاتے ہیں, جس جگہ وزیر اعظم گئے ہیں پچھلے 6 مہینے کے اندر شہباز شریف صاحب, ان کے گھٹیا پن کی داستانیں سنائی جاتی ہیں. یہ جو گھڑی چوری کی داستان ہے اس سے مزید گھٹیا باتیں سنائی جاتی ہیں. انہوں نے ملکی مفاد بیچے ہیں, انہوں نے ملک کی تضحیک کرائی ہے, انہوں نے جتنے پروجیکٹ سی پیک کے تھے وہ بند کرا کر انہوں نے جو یہاں کمپنیز تھیں چائنیز, ان کمپنیز کا کاروبار بند کرا کے اس کے اوپر دکان لگانے کی کوشش کی. انہوں نے ٹرکی کے, یو اے ای کے جتنے فورن انویسٹمنٹ یہاں آئی ہوئی تھی وہ تمام 4 سال بند رہی ہے, جس کی وجہ سے جو اکانومی کی ابھی موصوف فرما رہے تھے کہ کسان کے بارے میں کرشنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو سننے والوں کو یہ بتا دوں کہ کرشنگ صوبائی مسئلہ ہے. یہ ان کی پرانی حرکتیں ہیں کہ ملک میں قلت کرو, کرشنگ کی اجازت نہ دو, امپورٹ کی اجازت دے دو اور اس کی پرائس کو بڑھا دو, اور پاکستان کی عوام انگوٹھوں پہ سیاہی لگا کر 1 کلو چینی کے لیے خواتین قطاروں میں کھڑی ہوں. یہ ان کی اوقات ہے. یہ اکانومی کے اوپر گفتگو کر رہے تھے ابھی. اور آج بھی کرشنگ کی اجازت عمران خان صاحب کوئی ہوش کریں, پنجاب میں آپ کی حکومت نہیں دے رہی. جو دہائی آپ ڈال رہے ہیں اصل میں عدم اعتماد آپ کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب پہ. وہ کرشنگ کی اجازت نہیں دے رہے. کس کو دہائی دے رہے ہیں؟ کس سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے عوام کو, پاگل سمجھا ہوا ہے, بے وقوف سمجھا ہوا ہے. اس لیے میں نے شروع میں جیسے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ان کو کوئی گولی نہیں لگی, ان کو غم لگا ہوا ہے. اور وہ لانگ مارچ اب ورک فرام ہوم میں تبدیل ہو گیا ہے کیونکہ وہ بری طرح فنا ہو گیا ہے, ناکام ہو گیا ہے. لوگوں کو ان کے اصل مقاصد کا پتہ چل گیا ہے. کیونکہ ان کا کیا ہے, انہوں نے تو ایک دن آ کے کہنا ہے اٹ از بیہائنڈ می اینڈ اٹ از اوور اینڈ دیٹس اٹ. اور لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل آگے چلیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو ہر بات کا جواب دینا پڑے گا. عوام آپ کی اصلیت جانتی ہے. خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں آپ کی حکومت ہے. ابھی کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں میری حکومت ہے لیکن میں ایف آئی آر نہیں کٹا سکتا, اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اگر اختیار نہ ہو تو میں حکومت نہیں لوں گا. تو توڑیں اسمبلی پنجاب کی, ختم کریں اپنی حکومت وہاں. اگر آپ اتنے بے بس ہیں کہ آپ اپنی ایف آئی آر نہیں کٹا سکتے اپنی مرضی کے مطابق, اپنی ضد کے مطابق, اپنے تکبر کے مطابق, اپنے الزام کے مطابق, اپنے بہتان کے مطابق, تو پھر آپ حکومت توڑیں. آپ کی حکومت ہے, اس میں وفاق اور شہباز شریف کا کیا قصور ہے؟ اور جو خیبر پختونخوا ہے
वहां खोलें ताला एहतसाब कमीशन का, लेकर आए बिलियन ट्री सुनामी, हेलीकॉप्टर केस, मालम जब्बा, और अपने जो 4 साल और अब 10 साल के जो आपके वहां BRT पेशावर के दास्ताने करप्शन की, वो एहतसाब का ताला खुलेगा तो उसके बाद आप इंसाफ की बात करें। भाई पंजाब में तुम्हारी हुकूमत 4 साल आप हुकूमत करके गए, मुल्क में तारीखी महंगाई हुई, तारीखी कर्जे लिए गए, तारीखी बेरोजगारी हुई, तारीखी गुर्बत हुई, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी तबाह की, कश्मीर का सौदा तबाह किया। बात करते हैं नवाज शरीफ की। आज तकलीफ क्यों है नवाज शरीफ की, ये सब जानते हैं। तुम्हारे बच्चे टिम्बकटू में रहते हैं। कहाँ रहते हैं तुम्हारे बच्चे? वो ऑफशोर कंपनी कहाँ से पैसे लेकर गए थे जो ऑफशोर कंपनी को फिर यहाँ लाके कहते हो मेरी बेगम ने दिया, बनीगाला का महल दिया? किस मुंह से बातें करते हैं? ये कैसी बातें करते हैं? पाकिस्तान की अवाम आपको और कहते हैं जुल्म जो है, लोग जो हैं वो जुल्म के खिलाफ निकलेंगे। मैंने ये दसो जुल्म होया केड़ा है? आपसे घड़ी का हिसाब मांग रहे हैं, आपसे फॉरेन फंडिंग का हिसाब मांग रहे हैं, आपसे तोशाखाना के डाकों का हिसाब मांग रहे हैं, आपसे हीरे जो आपने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके फराह गोगी ने आपकी बुशरा बीबी के कहने पे 2 कैरेट को 5 कैरेट किया, उसका हिसाब मांग रहे हैं, ज़मीनों के लेन देन का हिसाब मांग रहे हैं, LNG LPG बिजली के मंसूबों में जो माफियाज को आपने फायदे दिए उसका हिसाब मांग रहे हैं। आज जो किल्लत गैस की मुल्क के अंदर होने जा रही है, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस वक्त $2 के ऊपर LNG मिल रही थी, इन्होंने अपने यहाँ फर्नेस ऑयल के माफियाज को बिठाया हुआ था जिन्होंने नई LNG का सौदा किया और उन्होंने नई LNG खरीदी और फर्नेस ऑयल के ऊपर अपने ये प्लांट्स चलाते रहे। और आज बातें देखो। इसलिए ये तमाम नौटंकी जो है, ये जो तमाम तमाशे हैं, जुल्म वो होता है कि आपको पहले दिन जेल डाल दिया जाता जैसे आपने डाला था। जुल्म वो होता है कि आपकी बहनों को, आपकी बेटियों को, आपके बेटों को जेलों में डाला जाता बगैर वारंट के। आप आज वारंट्स की बात कर रहे थे ना। जुल्म वो होता है कि जब बाप को एक जेल में डाला जाए, उसके 7 कमरे के अंदर बेटी को हथकड़ियां लगा के जेल में डाला जाए। जुल्म ये होता है कि किसी की बहन को जेलों से घसीट के, अस्पतालों से घसीट के लेकर आया जाए क्योंकि आपका जिद और तकब्बुर होता है। जुल्म ये होता है कि किसी को जेल में नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी ना दी जाए, डॉक्टर की तक रसाई ना दी जाए, दवाई ना दी जाए, अपने टेस्ट की रिपोर्ट ना दी जाए। ये जुल्म होता है। जुल्म ये होता है कि किसी के ऊपर सबूत के बगैर उस पर इल्जाम लगाकर उसको सजाए मौत की चक्की में डालकर उसके ऊपर कीड़ियां डाली जाए जिसने अपने मुंह से आज तक उसकी बात नहीं की। ये जुल्म होता है जो हमने सहा है, हमारी जमात ने सहा है, हमारे कायदीन ने सहा है। तुम जुल्म की बात करते हो। खालिद साहब एक्सप्रेस न्यूज़ से। हाँ जी मैडम, गुज़श्ता 6 माह से ज़मानत सदर में कोई ना कोई ऐसा कानूनी और आईनी रुकावट डाली जाती है जो हुकूमत के लिए जो मुश्किलात पेश करती है। अब भी एक आईनी अपॉइंटमेंट होने जा रही है और इतलात यही है कि ज़मानत सदर में एक डिलेइंग पॉलिसी जो अपनाई जाएगी, उसका मतबादल आपने क्या सोचा है? और दूसरा, इसहाक़ की मुलाकात आज हुई थी, उसका क्या होगा? जी बिल्कुल, इसहाक़ डार साहब की मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट के साथ और उसकी एक प्रेस रिलीज़ भी इशू हुई है और आप सबके पास वो मौजूद है। जो बेड़ा गर्क इकॉनमी का ये करके गए थे, श्रीलंका बनाने की पूरी कोशिश थी और अब शोर इसलिए मचाया जा रहा है क्योंकि अपनी सियासत की लंका डूब रही है। तो वो तमाम चीज़ें अपडेट करने गए थे सदर साहब को और उसकी एक मुफस्सल प्रेस रिलीज़ आ चुकी है। मेरे ख्याल में जो ऑफिशियल स्टांस आया है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, वही उसके बारे में ख़बर है। जवेद साहब, दुनिया न्यूज़। स्पोर्ट्स से मुताबिक मेरा एक सवाल है कि फीफा वर्ल्ड कप दिखाया जा रहा है लेकिन PTV स्पोर्ट्स नहीं दिखा रहा, वजीर है, तो उसकी क्या वजूहत है? बड़ा ही अच्छा सवाल किया आपने जावेद। मैंने इसके ऊपर पूरी प्रेस टॉक करनी है और जब मैंने ये पता किया, जब हम आए, हमारी गवर्नमेंट आई, तो जिस वक्त आपको याद है कि मैंने यूफोन 4G